اور آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو چیز جس کا ذکر مطلق ہو خارج میں اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے. اب حق تو یہ بھی ہے کہ میں آپ سے ایک سچی بات کہہ دوں, آپ میں کوتاہی دیکھوں اور آپ کو میں کہہ دوں کہ بھائی یہ کام مت کرو. کمزور کو بھی لوگ ڈانٹ دیتے ہیں, تو یہ تو پھر کمزور والا چھوٹا سا فرد ہوا نا. کامل حق کیا ہوگا اس کا؟ اب کامل حق اس کا پتہ ہم چلائیں گے باطل سے. تعرف الاشیاء بازدادها, باطل کا خارج میں فرد کون ہے؟ ہم آج کے زمانے کے جب باہر مشاہدے میں دیکھتے ہیں تو مشاہدے میں باطل کا فرد باطل حکمران ہوتا ہے, ظالم حکمران ہوتا ہے. اس ظالم حکمران کے مقابلے میں جب آپ حق کی بات کریں گے تو اس کو کہیں گے حق. کمزور کے سامنے تو ہر ایک سچ بول لیتا ہے, طاقتور کے سامنے سچ بولنا, ہاں سچ بولنے کے طریقے ہوتے ہیں, شائستگی سے بھی بات کر سکتے ہیں, اچھے انداز کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑے باطل قوت کے مقابلے میں حق بولنا یہ ہے حق. اور اس پر دلیل کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر دلیل ہے اس کی. کیوں کہ مشقتیں اور آزمائشیں آتی ہیں ہمیشہ اس حق میں جو کہ ایک بڑے قوت اور حکمران کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. غریب آدمی آپ کو کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ کون سے آزمائش میں آپ کو مبتلا کر سکتا ہے؟ حکمران ہی مبتلا کر سکتا ہے نا. آپ کے خلاف سازشیں کرے گا, آپ کو پکڑے گا, آپ کو مارے گا, آپ کو جیل میں ڈالے گا, آپ کو قتل کر دے گا. کیا کیا آزمائشیں اس ناحق حکمران کی طرف سے آتی ہیں. تو اس کا مقابلہ کرنا, تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وتواصوا بالصبر, صبر کی بھی تلقین کیا کرو کہ آپ نے اس آزمائش کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنا ہے. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اس کے بعد ایک مسلمان کے لیے خوف کی گنجائش رہ جاتی ہے تو مسلمان وہ ہوگا جس کے اندر خوف نہ ہو. جب خوف آ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ میرے اندر کوئی کمزوری آ گئی, ایمان کی کمزوری آ گئی. بس یہاں ایک چھوٹا سا کوٹھا ہے, اس کے اندر ایک دل ہے جس میں صنوبری ہے, اتنی سی چیز ہے, اس کے قریب سے خوف نہ گزرے. بس اتنی چھوٹی سی جگہ کو محفوظ کرو, اس کے قریب سے خوف نہیں گزرنا. جرت کے ساتھ میدان میں رہنا ہے اور باطل کو للکارنا ہے. تم باطل ہو, ہم آپ کو مقابلہ کریں.